کی ہے کہ آزاد ہیں ہم، کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، کیوں ہمیں لوگ سمجھتے ہیں یہاں پردیسی، ایک مدت سے اسی شہر میں آباد ہے۔ تو آپ کی اس موجودگی کے نام جنہوں نے دبئی کو دبئی بنایا، اور یہاں پر اردو شعر و ادب کی آبیاری کی کئی انجمنیں ہیں، جس طرح میں نے اماد بھائی کا ذکر کیا، اور بھی یہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ریگستان میں، اس صحرا میں اردو شعر و ادب کے پھول کھلا رہے ہیں۔ اور جب ہم اردو کا ذکر کرتے ہیں تو بے ساختہ ایسے واقعات ہمیں یاد آ جاتے ہیں کہ جنہیں ہم ایسی محفلوں میں یاد کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی وائسرائے ہند سے ایک ملاقات تھی۔ وائسرائے ہند صاحب ان کی کوٹھی پر تشریف لائے، ملاقات ہوئی، ایک انٹرپریٹر رکھا گیا تھا جسے ترجمان کہا جاتا ہے، کیونکہ وائسرائے تو انگریزی میں بات کرتے تھے۔ بہرحال وہ بات چیت چلتی رہی، ترجمان دونوں کے درمیان ایک پل کا کام کرتا رہا۔ ایک مرحلے پر مولانا آزاد نے اپنے ترجمان کو بیچ میں ٹوکتے ہوئے کہا کہ یہ بات آپ کو اس طرح نہیں بلکہ اس طرح بتانی چاہیے تھی۔ جب ملاقات ختم ہوئی تو وائسرائے صاحب نے کہا کہ مولانا آپ اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں، پھر یہ ترجمان رکھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ تو مجھ سے براہ راست انگریزی میں بات کر سکتے تھے۔ مولانا کا جواب سنیے۔ مولانا آزاد کہتے ہیں کہ وائسرائے صاحب آپ 5000 میل دور آ کر بھی اپنی زبان کو نہیں بول سکتے اور مجھ سے توقع کرتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنی زبان کو بول جاؤں۔ تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ جہاں دیار غیر میں آ کر بھی اپنی زبانوں کو نہیں بولتے ہیں، اسی زبان کا جشن ہے، اسی زبان میں ہونے والی خوبصورت شاعری کا جشن ہے جو دبئی پوئٹری فیسٹیول کے نام سے محترم طارق نیازی صاحب نے، جن کی عمر تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ آئس کریم کھانے کی عمر ہے، اور بیچ پر کسی محبوبہ کے ساتھ یا بیوی کے ساتھ جو ہے سیر کرنے کی عمر ہے، لیکن اس عمر میں یہ شخص آئینہ دکھا رہا ہے، سماج کو آئینہ دکھا رہا ہے۔ جب کم عمری میں کوئی شخص ذمہ داری کے ساتھ کسی کو آئینہ دکھاتا ہے تو وہ اس کو ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے، بکھرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن اگر ذمہ داری کے ساتھ یہ کام پورے عزم کے ساتھ کیا جائے تو نہ ٹوٹنے کا خوف ہوتا ہے اور نہ بکھرنے کا خوف ہوتا ہے۔ اور طارق نیازی اس کی ایک مثال ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں طارق نیازی کو دیکھ کر کے جو سمجھداری ہے وہ عمر سے نہیں آتی ہے، بلکہ زندگی جو درد دیتی ہے، جو دکھ دیتی ہے، جو زخم دیتی ہے، وہاں سے کوئی شخص سمجھدار ہو جاتا ہے۔ تو طارق نیازی صاحب کے لیے ظاہر ہے کہ ہم استقبال کرتے ہیں ان کی کوششوں کو۔ انس فیضی صاحب نے یہ کیا کہ اتنے جو شعراء کو بلایا ڈائز پر تو اتنا بھرپور تعارف کرا دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اب کسی تعارف کی ضرورت ہی نہیں کہ ناظم مشاعرے کو تعارف کرائے، لیکن بہرحال تو کوشش کروں گا کہ میں شعراء اور آپ کے درمیان ایک لال کارپیٹ بچھانے کا کام کروں تاکہ آپ شعراء تک پہنچ سکیں اور شعراء آپ تک پہنچ سکیں۔ بس میں ایک لنک کا کام کروں گا۔ دیکھیں ہمارے مہمان خصوصی صاحب تشریف لا چکے ہیں، میں ان کا استقبال کرتا ہوں، وہ سیدھے ڈائز پر تشریف لا رہے ہیں تاکہ آگے کی کارروائی ہم آگے شروع کریں۔ دیکھیے بنٹی بابا صاحب تشریف لائے ہیں جو لدھیانہ پنجاب سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ایک روحانی شخصیت کے مالک ہیں، اور لدھیانہ میں ان کا شری پریم دھام کے نام سے ایک آشرم ہے، دربار ہے، اور وہاں پر صرف روحانیت کی بات ہوتی ہے، صرف انسانیت کی بات ہوتی ہے۔ ایک بات کہہ رہا ہے بنٹی بابا صاحب کا، اور بنٹی بابا صاحب کا جو شری پریم دھام ہے وہ ایک پہلا ایسا دربار ہے، ایسا دھام ہے کہ جہاں کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوتا ہے، ورنہ عموماً اب تو ہر اداروں میں، چاہے وہ مذہبی ادارے ہوں یا ہمارے سماجی ادارے ہوں، وہاں ٹرانزیکشن چلتا ہے، لیکن وہ انہوں نے اس کو پاک رکھا ہے، اور معلوم نہیں کہاں سے برکت ہوتی ہے اور کہاں سے وہاں کے انتظامات چلتے ہیں، اور اس کے پیچھے صرف انسانیت کا جو جذبہ ہے، انسانیت کی خدمت کا، وہ کام کرتا ہے۔ ہم ایک مرتبہ پھر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان کا آشیرواد اس مشاعرے کو حاصل کرتے ہیں۔ دوبارہ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں کسی شاعر کا بہت زیادہ تعارف نہیں کرانا ہے،
क्योंकि शायरी पर फोकस होना चाहिए। हिमात भाई का बड़ा अच्छा स्लोगन बड़ा वायरल हो गया है कि शोर नहीं शायरी, तो ये जाहिर है कि उसी का हिस्सा है प्रोग्राम में कि जहाँ अच्छी शायरी सुन सके। इस वक्त आप सबको मालूम हुआ कि दुनिया नए चैलेंजेस से गुजर रही है। एआई और सोशल मीडिया ने दुनिया को तकरीबन बर्बाद करने की ठान ली है, लेकिन वहीं हमारी जो तहजीब है, उसकी बुनियादें हैं, वो हमें तवाज़ुन अता करती है। तो इस माहौल में जब एआई का वजूद भी हो चुका है, लेकिन एक बड़ी गनीमत बात है, आप खुश होंगे सुनकर कि बिल गेट्स ने एक बार कहा था कि एआई से बहुत से शोबे ख़त्म हो जाएंगे, बहुत से काम बंद हो जाएंगे, लेकिन 2 शोबे कभी बंद नहीं होंगे। एआई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसमें एक शोबा मेडिकल का शोबा है और दूसरा क्रिएटिविटी, जिसमें तख्लीक होती है, शायरी होती है, अफसाना लिखा जाता है, उसका एआई कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि एआई सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकता है, सोच नहीं सकता। तो बस आज उसी तख्लीक के नाम आज की शाम है। मैं चाहता हूँ कि अब बगैर किसी ताख़ीर के मुशायरे का आगाज़ किया जाए। तारिफ नियाज़ी साहब तो मेहमानों का इस्तकबाल करते रहेंगे। आइए अपने सफ़र का आगाज़ हमारे बड़े सग़ीर का एक खूबसूरत हिस्सा, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसकी राजधानी इस्लामाबाद, वहाँ से इस मुशायरे का आगाज़ होगा और दोस्ती का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचेगा। मैं इस वक्त जिस शायर से गुजारिश करने जा रहा हूँ, जिन्हें हम आसिफ पीरज़ादा के नाम से जानते हैं। आसिफ पीरज़ादा साहब बहुत ही मारूफ शायर मोहतरम डॉक्टर सबाहत आसिम वास्ती साहब के शागिर्द हैं। कभी भी कुछ लोग ऐसी शख्सियात के शागिर्द हो जाते हैं कि उनका नाम सुनिए और एहतराम झलकने लगता है हमारी आंखों में। तो मोहतरम आसिम वास्ती साहब का नाम भी ऐसा ही है। दुबई में तकरीबन 15 बरस से मोहतरम आसिफ पीरज़ादा साहब मुकीम है। एक बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जो उनकी ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो शायरी में किस तरह से नुमाया होती है, ये आप उनकी शायरी के ज़रिए देखेंगे। मैं उनके 2 शेरों के साथ उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ इस मुशायरे के इफ्तिताह के लिए कि ज़माने को बताना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, अगर चलता है तो जलने दे सब कुछ, मैं खुद सब कुछ जलाना चाहता हूँ। तो ये सब कुछ जला देना, सब कुछ खाक कर देना भी हमारे फ़लसफ़े का हिस्सा है। उसमें इसके बाद गालिब ने भी कहा था कि पूरे हो जब राग जुस्तजू किया है तो जुस्तजू की उसी चिंगारी से मोहतरम आसिफ पीरज़ादा की शायरी फूटती है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और शायरी से नवाजें। आप सब इस तरह